اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے آقا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ ہم سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نبی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا بلکہ ہم سب کو حکم دیا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ہم سب کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کن باتوں کے اندر پیروی کرنی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنفیت کے اوپر قائم تھے، مسلمان تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کے لیے جو ہے ضروری یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جائے، مجرد نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، لوگ یہ سزائیں لگاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے کے لیے آپ کو یا تو یہودی بننا پڑے گا یا عیسائی بننا پڑے گا۔ کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے بلکہ اولاد ابراہیم میں سے۔ آپ دیکھیے کہ مشرکین کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جو مشرکین مکہ ہے یہ اولاد ابراہیم میں سے تھے اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسبت کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیمی بننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر پاؤں رکھنا پڑے گا۔ والذین آمنوا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی پڑے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیح پیروی کرنے والے صرف اور صرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، ابراہیمی بننے کے لیے آپ کو وفا جو ہے اس کا شعار بلند کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفا کو ختم کر دیا۔ ابراہیمی بننے کے لیے آپ کو بردبار بننا پڑے گا، آپ کے اندر حلم ہونا چاہیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بردبار تھے، بہت زیادہ حلم کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیمی بننے کے لیے آپ کو جو ہے وہ سچائی کا ساتھ دینا پڑے گا۔ انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ سچ بولنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی بنایا تھا۔ ابراہیمی بننے کے لیے آپ کو جود و سخا کا جو ہے علم بلند کرنا پڑے گا۔ وجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا جو ہے وہ مہمان نواز کوئی نہیں تھا۔ ابراہیمی بننے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی عزت کرنی پڑے گی، تکریم کرنی پڑے گی، خواہ آپ کے آباء و اجداد جو ہے کفر کی پر کیوں نہ ہو۔
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی قرآن مجید میں یہ صدائیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ باپ جو کفر کا علمبردار تھا، وہ باپ جو یہ دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ ابراہیم اگر تم نے میری راستے میں رکاوٹ بنے اور یہ جو نبوت کا تم نے دعویٰ کیا ہے اور جو عزم شرک کا تم اظہار کرتے ہو، تم بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو، اگر اس سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے مار دوں گا. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یا ابتی کی صدائیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بلکہ یہ کہا کہ اے ابا جان، میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کروں گا، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. اور ابراہیمی بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے پھر کوئی بھی شخصیت آ جائے، خواہ آبا و اجداد آ جائے، خواہ بیٹا آ جائے، آپ بیٹے تک کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیٹے تک کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. ابراہیمی بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بننا پڑتا ہے، اور دوستی بھی ایسی جس دوستی کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو سکے. خلت ایسی دوستی کو کہتے ہیں جس کے درمیان خلیل اور جس کے ساتھ جو ہے آپ کی دوستی ہے اس کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی چوچرا نہ ہو، کوئی پس و پیش نہ ہو. عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے ایک بڑا عظیم نقطہ بیان کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تو سب سے پہلی ملاقات یہ 50 نمازوں ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس ملاقات کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 50 نمازیں ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، رب سے کوئی سوال نہیں کیا. کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو آپ کا حکم ہے، ہمارے جو ہے وہ گردنیں جھک گئی ہیں. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین. کیونکہ خلیل کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گردن جھکا دیجئے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے میں نے سر خمیں تسلیم کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ 50 نمازیں کس طرح پڑھی جائیں. حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساری دو ڈاک سنی. یہ سوال نہیں کیا کہ امت محمدی جو ہے یہ 50 نمازیں کس طرح پڑھی، اس لیے کہ ابراہیم بھی خلیل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے جو ہے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا اور پھر یہ 50 نمازیں 5 ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب یہ 50 ہی ہیں. ہم 5 پڑھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 50 ہی لکھتے ہیں. تو ابراہیمی ہونے کے لیے مجرد دعویٰ کوئی نہیں ہے. بعض لوگ اپنی نسبتیں بڑے نیک لوگوں کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ نسبتیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں. کیا ابو لہب کی نسبت ابراہیم سے نہیں تھی؟ اولاد ابراہیم میں سے تھا. کیا ابو جہل کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں تھی؟ ابو جہل اولاد ابراہیم میں سے تھا. کیا نوح علیہ السلام کی بیٹے کی نسبت نوح علیہ السلام کی طرف نہیں تھی؟ اولاد نوح میں سے تھا. کیا نوح علیہ السلام کی بیوی اور السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی نسبتیں جو ہے ان انبیاء کی طرف نہیں تھی؟ یہ نسبتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک آپ وہ صفات اور ان جو ہے جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی پیروی نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے القابات سے نوازا ہے جس کو تفاصیل سے یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے تمغے دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہیں رہتی دنیا تک امام بنایا ہے. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آیا ہے وہ اولاد ابراہیم میں سے آیا ہے، بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے 4 کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے. یعنی 4 اولو العزم رسولوں کا تعلق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے.
اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہ کی دنیا تک امام بنایا، لیکن جو تمغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سرٹیفکیٹ بار بار ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ 6 دفعہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، اور 6 ہی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سرٹیفکیٹ ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایام شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ جب آپ یہ صدائیں لگاتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ یہ صدا لگاتے ہیں کائنات سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر نبی سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر فرشتے سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر ولی سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید ہے، واللہ اکبر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا آپ اعلان کرتے ہیں، وللہ الحمد کیونکہ کارنامے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو تعریف بھی پھر اسی کی بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جملہ کہا گیا، ما شاء اللہ وشئت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، تم نے مجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو برابر کر دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو کر دینا خاص جملے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کہنا ہو تو کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئت۔ یہ کل جو ہے یوم عرفہ گزرا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی اس میدان میں جمع ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اس میدان کی کیا فضیلت ہے، یہ سب سے بہترین دن تھا جو گزر گیا ہے، پورے سال کے اندر سب سے بہترین دن یہ ہے، اور عرفات میں جمع ہونا یہ سب سے محترم جگہ بن جاتی ہے اس دن، اور ہر نبی نے صدا تک لگائی ہے وہاں پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صدا کو دہرایا۔ وہ صدا یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، جب بادشاہی اس کی ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، وہو علی کل شیء قدیر، کوئی بھی شخص کوئی قدرت نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ اور پھر حاجی کیا صدا لگاتے ہیں، ایک شخص نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی وادی نہیں چھوڑی، کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، کوئی رستہ نہیں چھوڑا جہاں پر جو ہے یہ صدا نہ لگائی ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ تو کر دیکھیے کیا صدائیں لگائی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد گستاخیاں کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ اہانت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اہانت بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر توحید آپ کے پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہر گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر توحید نہیں ہے، خواہ آپ نے حقوق اللہ کے اندر جھنڈے گاڑے ہیں، خواہ آپ نے حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کارناموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس شخص کو معاف نہیں کریں گے، ہرگز اس شخص کو معاف نہیں کریں گے جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ جس کا خاتمہ شرک پر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ شرک اکبر تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم شرک اصغر بھی جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ہے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم شرک اصغر بھی قتل سے بڑا جرم ہے، شرک اصغر بھی ڈاکے سے بڑا جرم ہے، شرک اصغر بھی زنا بالجبر سے بڑا جرم ہے۔ فویل للمصلین صدا آتی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے،
یہ شرک اصغر نماز جیسی خوبصورت عبادت کو بھی سب سے بڑے گناہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ویل ہے نمازیوں کے لیے، ویل جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے ویل ہے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو رب پر دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو نمازیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہی نے یہ سبق دیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری تمام بدنی عبادتیں جس میں شرع فہرست نماز ہے، ونسو کی تمام میری مالی عبادتیں جس میں شرع فہرست یا قربانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سزا آتی ہے لن ینال اللہ لحومها، نادانوں اس قربانی کا نہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تو یہ دل کی دھڑکنیں پہنچتی ہیں، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے۔ جو ہے شرک اصغر اور اکبر سے بیزاری کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قربانی محض ریا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت کوئی قبول نہیں، خواہ شرک اکبر ہو خواہ شرک اصغر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس سے بیزار ہیں۔ تو اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پر کیجیے، یہ بنیادی بات ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام سے زیادہ عقلمند شخص کوئی نہیں گزرا، وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اور میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ دعاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، کہا ومن ذریتی، میری اولاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بنے گا، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھلا وہ اولاد ابراہیم میں سے ہو، اگر وہ ظالمین میں سے ہے، مشرکین میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام صدا لگاتے ہیں، رب ظلمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیے، مجھے بچائیے، وہ بنیا، اور میری اولاد کو بچائیے، ان نعبد الاصنام، کہ یہ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی پوجا کریں۔ جو دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اس کے اندر مکمل پیغامات ہیں، مکمل جو ہے وہ آپ کی رہنمائی موجود ہے، مکمل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ بنایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہشت سے محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید میں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی، اللہ تبارک و تعالیٰ عمدن اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نادانی میں ہو گئے ہیں تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما دیجیے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیجیے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے محسن ہے اسماعیل شیخانی صاحب، ان کی اہلیہ فوت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ لاحقین کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس صبر پر انہیں اجر عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہم اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، جہاں پر بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحمت فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیجیے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحمت فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اقتصادی مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں حل فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین حکمران عطا کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین حکمران عطا کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے عوام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو شرک سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو شرک سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو درست فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے ہر وہ سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔